بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ۔ ابھی انشاءاللہ نحل واضح کی کلاس شروع ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ہم دو حصہ پڑھ چکے ہیں۔ ایک حصے میں نحل واضح کا جو سبق ہے اس کے بارے میں چرچا کیا تھا۔ نیکسٹ آپ لوگوں کو ایک تمرین دیا تھا، تو آپ لوگ تمرین لکھیں نہیں، مجھے معلوم نہیں، لکھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ ابھی جو نیکسٹ چیپٹر ہے النحل واضح کا، اس کو ہم پڑھیں گے۔ وہ چیپٹر ہے المبنی والمعرب۔ المبنی والمعرب بول کر ایک چیپٹر ہے۔ انشاءاللہ اس کو اب غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ تو چیپٹر کا نام کیا ہے؟ المبنی والمعرب۔ آپ لوگ دیکھیں نا، المبنی والمعرب۔ اس سے پہلے ہم جو چیپٹر پڑھے ہیں اس میں فعل کی دو قسم پڑھے تھے، صحیح الآخر اور معتل الآخر، یعنی ایسا فعل جس کے آخر میں الف، واو یا ان تینوں میں سے کوئی حرف ہو تو اسے ہم کیا بولیں گے؟ معتل الآخر بولیں گے، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے تو صحیح الآخر بولیں گے۔ ایسا ہم پڑھے تھے۔ ابھی جو چیپٹر ہے وہ ہے مبنی اور معرب۔ یہ بہت ہی اہم چیپٹر ہے، کیونکہ آپ لوگ کبھی کبھی دیکھتے ہیں، ہم پڑھے ہیں کہ فاعل کو رفع ملتا ہے، مفعول کو نصب ملتا ہے، مبتدا کو بھی پیش ملتا ہے، خبر کو پیش ملتا ہے، انا کے اسم کو فتح یعنی زبر ملتا ہے اور انا کے خبر کو پیش ملتا ہے۔ اس طرح کانا کے اسم کو پیش ملتا ہے، اس کے خبر کو کیا ملتا ہے؟ زبر ملتا ہے۔ ایسے الگ الگ ہم بہت زیادہ اعراب پڑھے ہیں، یعنی کسی کا رفع ملتا ہے، نصب ملتا ہے، زیر ملتا ہے، جر ملتا ہے، یہ سب پڑھے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو کبھی ایسے ایسے حروف، ایسے کلمات ملیں گے جو نصب کی جگہ آیا ہے پھر بھی اس کو فتح زبر نہیں ملا ہے، رفع کی جگہ میں آیا ہے اس کو اصل میں وہاں پیش ملنا تھا پھر بھی پیش نہیں ملا ہے، یا تو اسے زیر ملنا تھا، کسر ملنا تھا پھر بھی اسے کسر نہیں ملا ہے۔ ایسے بہت سارے کلمات کو آپ لوگ دیکھیں گے کتابیں پڑھتے وقت، تب اس وقت آپ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ کنفیوز نہیں ہو جائیں گے کہ کیا ہے، غلط ہے، ایسے کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ تو اس لیے ابھی جو چیپٹر ہم پڑھنے والے ہیں، یہ چیپٹر کو غور سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ آرام سے سمجھ جائیں گے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ تو چیپٹر کا نام کیا ہے؟ المبنی والمعرب۔ المبنی والمعرب۔ المبنی والمعرب، مبنی اور معرب۔ تو آپ لوگ پہلے ایک مثال دیکھو، یہ تین جو مثال ہیں 1 2 3، اس میں میں پڑھاتا ہوں۔ این منزلک، این منزلک، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اینا کا معنی ہے کہاں، منزل معنی گھر۔ این منزلک کا معنی تمہارا، تمہارا گھر کہاں ہے۔ این نذهب، ہم کہاں جاتے ہیں۔ الی این تسیر، تم کہاں جا رہے ہو۔ تو یہ تینوں مثال میں اینا اینا آیا ہے۔ اینا دیکھو، پہلے میں بھی اینا آیا ہے، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی آیا ہے، لیکن تینوں مثالوں میں اینا کے جو لاسٹ میں نون کے اوپر زبر ہی ہے، وہ چینج نہیں ہوا ہے۔ پہلے میں بھی زبر ہے، دوسرے میں بھی زبر ہے، تیسرے میں دیکھو الی اینا ہم پڑھے ہیں۔ الی کے بعد جو بھی حرف آتے ہیں، یعنی حرف جر ہے الی، اس کے بعد اگر کوئی حرف آئے تو اسے کوئی کلمت آئے تو اسے کیا ملے گا؟ زیر ملے گا۔ اسم آئے تو اسے زیر ملے گا، لیکن یہاں زیر نہیں ملا ہے پھر بھی زبر ہی ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ یہ غلط ہے کیا؟ نہیں۔ دوسری بھی مثال دیکھو 4 5 6۔ ذبح الجزار شاطن، ذبح کیا الجزار کسائی، شاطن بکری کو۔ نمبر پھر 5ویں مثال، الجزار ذبح شاطن، جزار کیا کیا؟ بکری کو ذبح کیا۔ حل ذبح الجزار شاطن، کیا قصائی بکری کو ذبح کیا؟ اب ان تینوں مثالوں میں ذبح آیا ہے، پہلے میں فرسٹ میں آیا ہے، دوسرے میں بیچ میں آیا ہے، پھر اس کے بعد کی مثال میں دوسرا حرف ہو کر حل کے بعد آیا ہے۔ ان تینوں کا آخر دیکھو، ذبح ہے کے اوپر فتح ہے، دوسرے میں بھی فتح ہے، تیسرے میں بھی وہی فتح ہے، زبر ہے، چینجنگ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انشاءاللہ یہ چیپٹر کو آپ لوگ پڑھنے سے آرام سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم
قاعدہ پڑھتے ہیں. قاعدہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ آرام سے سمجھ جائیں گے. ایک بار میں پڑھتا ہوں, آپ لوگ بھی پریکٹس کرو. الکلمات تنقسم قسمین ما یثبت آخرہ علی حال واحدۃ فی جمیع التراکیب ویسمى مبنیا وما یتغیر آخرہ ویسمى معربا. الحروف كلها مبنية وكذلك جميع الأفعال الماضية وجميع أفعال الأمر. معنی سنو, یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ ہم کلمت کی 2 قسمیں پڑھے تھے نا, کلمت کی 3 قسمیں پڑھے تھے, اسم, فعل, حرف, ایسے 3 قسمیں پڑھے تھے. اس کے علاوہ بھی یہ ٹوٹل جو کلمات ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں یہاں بتا رہے ہیں. ایک ایسا قسم ہے جس کا آخری حرکت کوئی بھی حالت میں, کوئی بھی صورت میں کیا نہیں ہوتا ہے, چینج نہیں ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم اینا منزلو کا پڑھے, اینا نذہبو پڑھے, الا اینا تسیرو, یہ تینوں میں دیکھیں نا, اینا کا جو زبر ہے, نون کے اوپر جو زبر ہے وہ چینج نہیں ہو رہا ہے, ہمیشہ وہ زبر ہی ہے, پیش بھی نہیں آتا ہے, زیر بھی نہیں آتا ہے. تو یہ قسم وہ ہے جس کا جو آخری اعراب ہے, جو حرکت ہے, وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں, مبنی کہتے ہیں. اوکے, تو ایسا کلمت ہے, لفظ ہے جس کا آخری حرکت, جس کی آخری اعراب کبھی بھی چینج نہیں ہوتا ہے. ہر ایک صورت میں اس کو ایک ہی حرکت رہتی ہے, چاہے وہ فاعل ہو کر آئے, مفعول ہو کر آئے, یا انا کا اسم ہو, یا کانا کا اسم ہو, کچھ بھی ہو, یا حرف جر کے بعد آئے, کچھ بھی ہو, اس کی حرکت ویسے ہی رہتی ہے, چینج نہیں ہوتی ہے. اس کو مبنی کہتے ہیں, مبنی. اور دوسری قسم اس کا اپوزٹ ہے, یعنی ایسا لفظ یا ایسا کلمت ہے جس کے آخری حرکت ہمیشہ چینج ہوتے رہتی ہے. اگر وہ فاعل کی جگہ میں آئے تو پیش ملتا ہے, مفعول کی جگہ میں آئے تو زبر ملتا ہے, اور حرف جر کے بعد آئے تو زیر ملتا ہے. ایسے چینج ہوتے رہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, معرب کہتے ہیں, معرب. سمجھ گئے؟ تو ایک بار قاعدے کا معنی سنو. الکلمات, کلمتیں, الفاظ, تنقسم, تقسیم کیا جاتا ہے, قسمین, 2 قسموں میں. نمبر 1, ما, ایک ہے جو یثبت آخرہ, جس کا آخری حرکت ثابت رہتا ہے, یثبت ثابت رہتا ہے, آخرہ اس کی آخری حرکت, علی حال واحدۃ, ایک ہی حالت میں, ایک ہی صورت میں, کبھی بھی چینج نہیں ہوتا ہے. فی جمیع التراکیب, تمام ترکیبوں میں, یعنی تمام حالتوں میں, کا ہے وہ فاعل ہو یا مفعول ہو یا ان کا اسم ہو, کوئی بھی ہو, ہمیشہ اس کا آخری حرکت جو ہے ایک ہی رہتا ہے, ثابت رہتا ہے. وَيُسَمَّى, اس کا نام رکھا جاتا ہے, مبنیاً, مبنی, یعنی جس کا آخری حرکت ایک ہی رہتا ہے اس کا نام مبنی ہوتا ہے. اور نمبر 2, دوسری قسم کیا ہے, وما, اور جو یتغیر, معنی چینج ہوتا ہے, آخرہ, اس کی آخری حرکت ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے. وَيُسَمَّى, تو اس کا نام رکھا جاتا ہے معرباً, معرب ہو کر. سمجھ گئے؟ تو جس کا آخری حرکت چینج ہوتا ہے اسے معرب کہیں گے, اور جس کا آخری حرکت چینج نہیں ہوتا اسے مبنی کہیں گے. تو اب کون سے حروف مبنی ہے, کون سے معرب ہے, نیکسٹ قاعدے میں وہ پڑھا رہے ہیں. الحروف کلها مبنیۃ, الحروف, جتنے بھی حروف ہیں, پڑھے نا, من, الا, ان, فی, با, ایسے جتنے بھی حروف ہیں, یہ تمام حروف, کلها, تمام حروف کیا ہیں, مبنیۃ, مبنی ہوتے ہیں, یعنی اس کے آخر کی حرکت کبھی بھی چینج نہیں ہوتی ہے. نیکسٹ, وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, جمیع الافعال الماضیۃ, تمام ماضی افعال, جتنے بھی ماضی فعل ہے, فعل کی ہم قسمیں پڑھے, ماضی پڑھے, مضارع پڑھے, امر پڑھے ہیں, تو اس میں سے جو ماضی ہیں, تمام ماضی فعل کیا رہتے ہیں, مبنی رہتے ہیں. جیسے ضربا, تو ضربا کہاں بھی آئے, اس کے با کے اوپر جو زبر ہے وہ چینج نہیں ہوگا, ہمیشہ ضربا ہی ہوگا. سمجھے؟ چینج نہیں ہوگا حرکت, ضربا.
یعنی ماضی جتنے بھی فعل ہے وہ بھی مبنی ہیں. اور اسی طرح و جمیع افعال الامر، اسی طرح امر، فعل امر جیسے ہم پڑھے اجلس تو بیٹھ، تو اجلس سین کے اوپر جو سکون ہے وہ مبنی ہے، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا ہے. تو قاعدے سے کیا سمجھ میں آیا؟ کلمات کی دو قسمیں ہیں، ایک جس کا آخری حرکت کبھی بھی چینج نہیں ہوتا ہے اسے مبنی کہتے ہیں، اور دوسرا جس کا آخری حرکت الگ الگ حالتوں میں بدل کر آتا ہے، کبھی رفع آتا ہے، کبھی پیش آتا ہے، کبھی زیر آتا ہے، اسے معرب کہتے ہیں. پھر تمام حروف، جتنے بھی حروف ہیں عربی میں، جتنے بھی حروف ہیں تمام حروف مبنی ہیں، اور اسی طرح تمام فعل ماضی بھی مبنی ہیں، اور اسی طرح تمام فعل امر بھی مبنی ہیں. تو یہ آج کا خلاصہ ہے آج کے چیپٹر کا. تو آپ لوگ تمام مثالوں میں غور سے دیکھو، 7 8 9 اس میں دیکھو، من ای مکان جئتا، جئت من منزلی، اخذت من ابی نقودا، تینوں میں من آیا ہے، اور اس کے آخر میں جو سکون ہے وہ تینوں میں سکون ہی ہے، چینج نہیں ہو رہا ہے. اگر وہ مفعول کی جگہ میں آیا ہو یا فاعل کی جگہ میں ہو اس کی حرکت چینج نہیں ہوتی ہے. پھر 10 11 12 اس میں دیکھو، القطن اماد الثروت فی مصر، جن الفلاح القطن، تصنع الملابس من القطن. یہ تینوں مثال میں القطن آیا ہے. قطن کا معنی ہے روئی. تو پہلے مثال میں القطن نون کو پیش ملا ہے، دوسرے مثال میں القطنا نون کو زبر ملا ہے، تیسرے مثال میں من القطنی نون کو زیر ملا ہے. تو یہ مبنی ہے یا معرب ہے؟ معرب ہے، کیونکہ اس کی حرکت کیا ہو رہی ہے؟ چینج ہو رہی ہے، کبھی پیش ہے کبھی زبر ہے ایسے. اور 13 14 15 میں دیکھو، زبلت الوردۃ، شممت الوردۃ، نظرت الی الوردۃ. تینوں مثال میں الوردۃ آیا ہے. پہلے میں الوردۃ کو پیش ملا ہے، دوسرے میں الوردۃ کو زبر ملا ہے، تیسرے میں الوردتی کو زیر ملا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ الوردت کیا ہے؟ معرب ہے، مبنی نہیں ہے. اگر مبنی ہوتا تو ہمیشہ الوردۃ آنا تھا، لیکن چینج ہو رہا ہے. اور 16 17 18 میں دیکھو، یثمر البستان، لن یثمر البستان، البستان لم یثمر. تو ان تینوں میں کیا ہے؟ فعل مضارع آیا ہے یثمرو. پہلے میں یثمرو ہے، دوسرے میں لن یثمرا ہے، تیسرے میں ہے لم یثمر. تو یہاں بھی حرکت چینج ہو رہی ہے. پہلے میں یثمرو را کو پیش ہے، دوسرے میں یثمرا زبر ہے، تیسرے میں لم یثمر سکون ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ فعل مضارع بھی کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے. تو حروف، تمام حروف کیا ہے؟ مبنی ہیں. اسی طرح تمام فعل ماضی بھی مبنی ہیں، اسی طرح تمام فعل امر بھی مبنی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں سب معرب ہیں. اوکے، تو مبنی اور معرب ہمیشہ دھیان میں رکھنا. تو آج کا یہ چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے. کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.